محترم ناظرین و سامعین، ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کا جواب عرض کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا اہم اور فقہی مسئلہ بیان کرتے رہے ہیں کہ جس سے عام لوگوں کو واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ کوئی ایسی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس کا تعلق ہمارے مرحومین سے ہے، ہمارے مرحومین والدین ہو یا دوسرے عزیز اور احباب جو کہ تقریباً اس دنیا سے ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، وہ مکمل بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ روایت کے مطابق جب اولاد آدم اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے وہ اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے انسان اپنی زندگی میں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے اور کارہائے خیر کرتا ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، ماں سوائے تین چیزوں کے۔ ایک، صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر جائے کہ جس سے اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے استفادہ کریں، البتہ جائز استفادہ، دینی یا دنیاوی۔ کوئی دینی کام کر جائے، مدرسہ بنا جائے، مسجد بنا جائے، امام بارگاہ تعمیر کر کے جائے، کوئی ہسپتال بنا کے جائے، کوئی بورنگ کر کے جائے، کنواں کھدوا کے جائے، کوئی پھلدار درخت لگائے، اس کو وقف کرے عام لوگوں کے استفادے کے لیے۔ اور دوسرا، ولد صالح یدعو لہ، اپنے بعد کوئی ولد صالح چھوڑ جائے جو والدین کے حق میں دعا کرے۔ اور تیسرا، علم ينتفع به، کوئی علمی آثار چھوڑ جائے، جیسے ہمارے علماء کرام چھوڑ گئے ہیں، مرحوم مجلسی نے آثار چھوڑے ہیں، شیخ مفید نے، شیخ صدو نے، قاضی نور اللہ شستری نے، علامہ ہلی نے، اچھا جی، اسی طرح علامہ امینی نے۔ یہ علمی آثار جن سے دنیا استفادہ کرتی ہے، اس کا ثواب بھی مسلسل اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو میں آج ایک حدیث آپ کی خدمت میں لایا ہوں اور وہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس حدیث پر عمل کرے گا، جہاں اس کے مرحومین کو فائدہ ہوگا وہاں مجھے بھی فائدہ ہوگا جس نے آپ کی اس کار خیر کی دعوت دی۔ حدیث رسول یہ ہے، ان ارواح المؤمنین تاتی کل جمعۃ الی سماء الدنیا، 7 آسمان ہیں، ان میں سب سے نیچے جو آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ مومنین کی جو روحیں ہیں، ہمارے مرحوم مومنین کی جو روحیں ہیں، وہ ہر جمعہ کو اسی آسمان دنیا کے اوپر آتی ہیں، بحضار دورہم و بیوتہم، یعنی ان مرحومین کے جو گھر تھے جہاں وہ ایک عرصہ ایک زندگی گزار کے چلے گئے تھے، اس کے بالکل سامنے آسمان دنیا پر روحیں آتی ہیں۔ اور ینادی کل واحد منہم بصوت حزین باکین، اور بڑی دردناک اور غم انگیز آواز میں، یعنی روتے ہوئے یہ کہتے ہیں، یا اہلی، کبھی وہ پورے اہل خانہ سے مخاطب ہوتے ہیں، ویا ولدی، اپنے پوری اولاد سے کبھی وہ مخاطب ہوتی ہے روحیں، کبھی ویا ابی ویا امی و اقربائی، کبھی باپ سے مخاطب ہوتی ہے، کبھی ماں سے مخاطب ہوتی ہے، کبھی قریبی رشتہ داروں سے مخاطب ہوتی ہے۔ اور اعطفوا علینا یرحمکم اللہ بالذی کان فی ایدینا، یعنی اس مال کے ذریعے ہمارے اوپر مہربانی کرو جو کل ہمارے ہاتھ میں تھا، بڑی مشکلوں سے محنتوں سے ہم نے کمایا تھا، وہ آج ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، بلکہ والویل والحسنات والحساب علینا، اس مال کے نتیجے میں جو بربادیاں ہیں یا حساب کتاب وہ آج ہم دے رہے ہیں، والمنفعت لغیرنا، لیکن جو مال ہم نے کمایا تھا اس سے استفادہ کوئی اور کر رہا ہے، ظاہر ہے پسماندگان کر رہے ہیں، وارثین کر رہے ہیں۔ ینادی کل واحد من اقربائہ، وہ ہر روح اپنے قریبی رشتہ داروں سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی اعطفوا علینا بدرہم او رغیف او بکسوۃ، ایک درہم یا ایک روٹی یا ایک لباس کے ذریعے وہ ہمارے اوپر مہربانی کرو، یکسوکم اللہ من لباس الجنہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا لباس پہنائے گا۔ ثم بکن نبی، یہ یہاں تک سنانے کے بعد حدیث رسول خدا نے گریہ فرمایا۔ راوی کہتا ہے وہ بکینا معہو،
اور ظاہر ہے جب رسول خدا کو روتے ہوئے ہم نے دیکھا، ہم نے بھی ساتھ رونا شروع کر دیا۔ فلم یستطع النبی ان یتکلم من کثرت بکائہ، اتنا شدید گریہ طاری ہوا ان حضرت پر کہ آپ اپنی گفتگو کو جاری نہیں کر سکے، آپ کو اپنا کلام روکنا پڑ گیا۔ ثم قال، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اولئک اخوانکم فی الدین، یہ جن کی روحیں تم سے مخاطب ہے، یہ تمہارے جو ہے نا دینی بھائی ہیں۔ فصاروا ترابا رمیما بعد السرور والنعیم، بڑی ناز و نعمتوں میں اور خوشیوں میں زندگی گزارنے کے بعد اب وہ مٹی میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ فینادون بالویل والصبور، اور اپنی وہ ہلاکتوں کی یہ فریاد کر رہے ہیں۔ یقولون یا ویلنا لو انفقنا ما کان فی ایدینا فی طاعت اللہ ورضائہ ما کننا نحتاج الیکم، اور یہ فریاد کر کے کہہ رہی ہیں کہ کاش جو کچھ ہم نے کمایا تھا وہ اس کو ہم خود اپنی زندگی میں راہ خدا میں خرچ کرتے، اور آج تم لوگوں کے ہم محتاج نہ ہوتے۔ فیرجعون بحسرۃ و ندامہ، بڑی حسرت و ندامت کے ساتھ یہ روحیں واپس چلی جاتی ہیں۔ یا ینادون، اور آخر میں آخری یہ فریاد کرتی ہے، اسرعوا صدقۃ الاموات، یعنی اموات مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ دینے میں تاخیر مت کرو، اور جتنا جلد ہو سکے یہ ان پر مہربانی کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرحومین، خصوصاً والدین جن کے مرحوم ہیں، والدین کو یاد رکھنے اور ان کے حق میں دعا کرنے کی تو توفیق عطا فرمائے۔ اور جلدی جلدی ایک نماز کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں، بہت اس کا فائدہ ہے۔ وہ منگل بدھ کا دن گزار کے جمعرات کی رات کو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ 5 مرتبہ قل هو اللہ، 5 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 5 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 5 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور 5 مرتبہ آیت الکرسی۔ اسی طرح دوسری رکعت میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد 15 دفعہ استغفر اللہ۔ پھر اس کا ثواب والدین کی روح کو ہدیہ فرمائے جو شخص یہ کام کرے گا فقد ادا حق والدی ہے، اس نے والدین کا حق ادا کر دیا ہے۔